یہ علمی چمن ہے رش کے زون، یہ مظہر شان عرض دکن۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ان العلماء ورثة الانبياء، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام، معزز حضرات حکمین اور قابل قدر مہمانان رسول، دینی تعلیم امت کا ایسا سرمایہ ہے جو انسان کو انسان بناتا ہے، خواندہ اور ناخواندہ میں امتیاز پیدا کرتا ہے۔ جہاں دنیا میں ذلت و رسوائی سے بچاتا ہے، وہی آخرت میں سرخروئی عطا کرتا ہے۔ جس طرح دینی علم کو دنیاوی علم پر بدرجہ فوقیت حاصل ہے، اسی طرح طالبان علوم نبویہ کو قرآن و حدیث نے بڑا مقام عطا فرمایا۔ چنانچہ قرآن کریم نے کہیں هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون کہتے ہوئے ان بوریا نشینوں کے مقام و مرتبہ کا ڈنکا بجا دیا۔ کہیں پر اللہ تبارک و تعالی نے يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات کے ذریعے ان کی رفعت اور بلندیوں میں چار چاند لگا دیے۔ کہیں تو من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ له به طریقا الی الجنہ کے ذریعے ہادیۃ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی طلب علم کے سفر کو سفر جنت قرار دیا گیا۔ اور وجعلناهم ائمة يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون کے ذریعے ان کی رفعت اور بلندیوں میں چار چاند لگا دیے۔ اسی طرح ایک مقام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان العلماء ورثۃ الانبیاء فرما کر اہل علم کو وارث انبیاء ہونے کا مژدہ سنایا۔ اسی پر بس نہیں بلکہ کائنات کے ذرے ذرے کو حامل علم کا خیر خواہ بناتے ہوئے فرمایا: وان العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الارض حتى الحيتان في الماء۔ اللہ اکبر، کیا مقام و مرتبہ ہے! پھر کیوں نہ ان کی خوشنودی کے لیے ملائک بھی ان کے قدموں تلے اپنا پر بچھا دے۔ سامعین بس، لیکن آج طالبان علوم نبویہ بیرا روی کا شکار ہے۔ حصول علم کے فضائل کا خیال تو کجا، خود نبوی علم کا استحضار نہیں۔ اوقات کا ضیاع ایک عام سی بات ہو گئی۔ موبائل فون، انٹرنیٹ، سوشل میڈیا کے بغیر زندگی اجیرن بن گئی ہے۔ وقت گزاری کا مرض اور محض عالم اور مفتی کی ڈگری حاصل کرنے کا جنون زندگی کے لمحات کو کھائے جا رہا ہے، اور تعلیمی آلات علم کا ادب بڑا انعام رہ گیا ہے۔ غرض ہے کہ اخلاقی و روحانی ہر اعتبار سے طلباء مدارس کی انحطاط کا شکار ہو رہے ہیں۔ حاضرین مسابقہ، حضرت ابو الاسود رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علم سے زیادہ کوئی شے عزت والی نہیں۔ بادشاہ لوگوں پر حکومت کرتے ہیں اور علماء بادشاہوں پر حکومت کرتے ہیں۔ لہٰذا اے طالبان علوم نبوت، آپ اپنے مقام کو پہچانیے، کیونکہ آپ ہی حقیقی معنی میں قوم کے لیڈر ہو، آپ قوم کے سرمایہ ہو۔ آپ کے جذبات پر ہی قربانیوں کی عبادت کھڑی کی جاتی ہے۔ ساری بھٹکی قوم کے آہیں آپ کی منتظر ہے، اس لیے سب سے پہلے اپنے اندر تقویٰ و للہیت کا بیج بونا ہوگا۔ سامعین مسابقہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء کی تفسیر میں فرماتے ہیں: بہت سے احادیث یاد کر لینا یا بہت باتیں کرنا کوئی علم نہیں، بلکہ علم وہی جس کے ساتھ اللہ کا خوف۔ الغرض، طالبان علوم نبویہ کو ہر میدان میں آگے بڑھ کر اپنی خابیدہ صلاحیتوں کو اجاگر کرنا ہوگا۔ ہر میدان میں آگے بڑھ کر اپنی خابیدہ صلاحیتوں کو اجاگر کرنا ہوگا۔ محمد بن قاسم جیسا جذبہ پیدا کرنا ہوگا۔ آگ میں کود جائے، سمندر میں چھلانگ لگائے، تپتے ہوئے صحرا کا رخ کرنے، ابلتے ریگستان میں نعرہ تکبیر بلند کرنے اور پہاڑوں سے ٹکرانے کا حوصلہ پیدا کرنا ہوگا۔ ایک شعر پر میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں: منور نور علمی سے رہے ہم سب کی پیشانی، منور نور علمی سے رہے ہم سب کی پیشانی، بلا علم و عمل پھٹتے نہیں اسرار حقانی، جہالت پیشوا اس دور میں ہے وجہ رسوائی، جہالت پیشوا اس دور میں ہے وجہ رسوائی، بجھا دو جہل کا شمع رفانی، وما علینا الا البلاغ۔